جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر کردار کی تعمیر کے متعلق ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ جس کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہوتا وہ آسانی سے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان میں سے کوئی بہتر بھی ہوتا جو اپنا نام نہیں بتاتا اور سوال کرتا، اور یہ لوگوں کا لیڈر ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہ ایک ننھی لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور اس لڑکی نے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک اس لڑکی نے اپنے دل کی بات نہیں کہہ لی۔ جب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ باضمیر ہونا ہی حسن اخلاق کی علامت ہے۔ خیر، ہم جس طریقے سے بھی حسن اخلاق کی تعریف کریں اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نیکی جسے ہم اس وقت کریں جب کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو تو ہمارا یہ فعل حسن اخلاق ہوگا، کیونکہ لوگوں کی موجودگی میں تو دکھاوے کے لیے ہر کوئی حسن اخلاق سے پیش آ سکتا ہے، مگر یہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرو خواہ تمہیں دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا تب کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی نیک عمل سر انجام دیتے ہیں، اگرچہ اس وقت آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، تب آپ کو اچھائی کا احساس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا ایک ایسا گروہ لایا جائے گا جن کی پشت پر ان کے نیک اعمال کا پہاڑ لدا ہوگا، لیکن اچانک وہ اس طرح ختم کر دیے جائیں گے جیسے آندھی میں خاک اڑ جاتی ہے۔ جب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ اعمال ضائع کیوں ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ جب ہم محفل میں ہوتے تھے تب بڑے مہذب بن جاتے، لیکن خلوت میں ہم وہی کچھ کرتے جو ہمارا دل ہمیں کہتا۔ اب غور کریں کہ آزادی دو قسم کی ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی اسی کا نام ہے کہ خواہشوں کی پیروی کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ آزادی اپنی ذات کے اظہار کا نام ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر حکومت کرنا آزادی ہے، اور یہی تقویٰ کا صحیح نظریہ ہے کہ اپنے نفس کی غلامی کی بجائے نفس پر حکومت کی جائے۔ تب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار کی تعمیر نو کے نظریات پر سوچا، جن پر چل کر ایک شخص بہتر محسوس کرتا ہے، اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ اور عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا یقین کر لو کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں تمہیں ازبر ہے، قرآن کو برکت والی کتاب کہا گیا ہے، لیکن محض اس کی زبان سے تلاوت کرنا ہی برکت کا باعث نہیں، بلکہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا برکت کا سبب ہے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَكَمْ مِنْ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. And how many people will be reciting the Quran and at the same time the Quran is cursing them. Because they're reciting one thing but they're doing something else. So there's got to be consistency of what you're doing. اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ اور عطا کیجیے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھل کر مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور چہرے سے عظمت چھین لی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام تفریح کے خلاف نہیں ہے، لیکن زندگی سنجیدہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کے درد کو محسوس کرو، اچھا دور اس یقین کے ساتھ گزاریں کہ آپ کو دکھی انسانیت کا احساس ہے۔ ہم کس طرح اپنا تمام وقت تفریح میں گزار سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ والا پڑوسی مصیبت میں ہو؟ آخر ایک قوم کس طرح یہاں وہاں پیسہ خرچ کر سکتی ہے؟ ہم میزائل خریدنے پر اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ روٹی کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ بم خریدنے پر اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے کہ کتابیں خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، انسانیت تکلیف میں ہے۔ ایسی چیزیں جنہیں اسلام جائز قرار نہیں دیتا قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایسی صورتحال کتنی مزاحیہ ہے
کہ لوگوں کو ایسی باتیں کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ خاص قسم کے ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہتھیار کتنے اچھے ہیں، یہ ہتھیار انسانوں کو مارتے ہیں اور عمارتوں کو بچاتے ہیں، تو پھر یہ ہتھیار کیسے اچھے ہوئے؟ اپنی زندگی میں سنجیدگی کا عنصر پیدا کیجئے، احساس کیجئے کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو بندہ جواب دے گا، اے میرے رب تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے۔ تو خدا کہے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ فلاں شخص بیمار تھا اور تم نے ان کی عیادت نہیں کی؟ اگر تم وہاں جاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اسی طرح اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ یا مولا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ساری دنیا کا پروردگار ہے۔ تب اللہ جواب دے گا کہ ایک بار فلاں شخص بھوکا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، کیا تم نے اسے کھانا کھلایا؟ تو تم نے مجھے وہاں نہیں پایا۔ اور پھر ایک مرتبہ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ اس پر عمل کروا رہا ہے۔ ہمارے عقیدے سے کچھ فرق نہیں آتا، بلکہ ہمارا رویہ اہم ہے۔ ہمارے عقائد اہمیت کے حامل نہیں ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور بھی عطا کیجیے۔ جب آپ اپنے نفس کو دباتے ہیں تو دراصل جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن لوتھر کنگ نے کیا خوبصورتی سے کہا ہے، اگر آپ کے پاس مرنے کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں ہے تو آپ کی زندگی بھی جینے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو جان دینے کی وجہ معلوم نہیں تو یہ زندگی بھی جینے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ کہیں گے، اے خدا کے رسول ہمیں اور دیجئے، مجھے وہ سکھا دیجئے جو چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے اور ذرا تصور کیجئے وہ درد جو آپ کے دل میں لوگوں کے لیے موجود ہے، کشف کے ذریعے خدا سے رابطہ، بلائی کا احساس، اور یہ احساس کہ آپ نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی ہے، کس طرح آپ پر اثر ڈالتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلائی سے پیش نہیں آتے، آپ اپنے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ بھی آپ سے بلائی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں جو آج کل آپ سنتے ہیں کہ میں نے پچھلے 7 سالوں سے اپنے باپ سے بات نہیں کی، اور یہ کہ میں اپنے بھائی کو قتل کرنے یا اس کا گلا دبانے جا رہا ہوں، اور وہ میری خالہ، میں یہاں اس کا نام نہیں لیتا، وہ خالہ اللہ کی بنا اس خالہ سے، لیکن لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں آپ مجھ تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ آپ پر دوسروں کے حقوق ہیں جو آپ کو پورے کرنا ہوں گے۔ آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ یہاں کسی دوسرے کی طرح میں بھی کہوں گا کہ تم جانتے ہو میں آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، لیکن آپ مجھ سے اچھے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو ختم کر دوں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں۔ ہر بار میں ان سے بلائی کرتا ہوں لیکن پشت پھیر لیتے ہیں، میں ہر بار ان سے ملنے کی کوشش میں رہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جو عدلے کا بدلہ مانگے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اس سے قطع نظر کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم 2 لوگوں کے درمیان ہونے والی بحث پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں ایک انتہائی گستاخ جبکہ دوسرا انتہائی شریف تھا۔ اس لڑائی میں پہلا شخص گالیاں بک رہا تھا جبکہ دوسرا خندہ پیشانی سے پیش آ رہا تھا۔ جب لڑائی اور بحث مباحثہ ختم ہوا تو ایک شخص نے کہا، تمہیں پتا ہے کہ پہلا آدمی تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم اس سے حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے۔ اس شریف آدمی نے جواب دیا، ہاں میں شرافت سے پیش آ رہا تھا کیونکہ میں شریف ہوں۔ شریف ہونا کسی چیز سے مشروط نہیں ہے،
اگر آپ شریف ہیں تو ہر وقت شریف ہیں. آپ لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو اپنے مقام سے نیچے گرا دیں. ہاں، بلکہ لوگوں کو ان کے مقام سے اوپر ضرور اٹھا سکتے ہیں. آپ پوری عزت کے ساتھ اپنے دوستوں کو جانتے ہیں. بشپ یہاں موجود ہیں. جب کبھی عیسائی عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو لفظ محبت پر کھل کر بات ہوتی ہے. محبت کا عنصر ہمیشہ عیسائیت میں موجود رہا ہے. ایسا جناب عیسیٰ کی وجہ سے، جنہوں نے محبت کی تعلیم دی. اپنے دور میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی تعلیم دی. کچھ وجوہات جنہیں میں نہیں جانتا، ہم مسلمان محبت کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے. کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ محبت کا ذکر قرآن میں 92 مرتبہ آیا ہے؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک المحب بھی ہے، محبت کرنے والا. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو شرائط میں سے ایک شرط لوگوں سے محبت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت سے پیش نہ آؤ. ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا. حضور نے اسے روک کر کہا، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو جنت میں جانے کے سنہری اصول بتائے. آپ نے فرمایا، اپنے بھائی سے بھی اتنی ہی محبت کرو جتنی تم اپنے آپ سے کرتے ہو. آپ اپنی ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک چیلنج ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ نہیں حاصل کر سکتے بھلائی کو جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو.